صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہماری تمام تر عبادات و اطاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق اپنی گفتگو کو لے کر، جس کے لیے ہم نے سورہ قدر کی ابتدائی 3 آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر کہتا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے، کتنی اہمیتوں کی حامل ہے، شب قدر کی عظمتیں کیا ہیں. شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آج کی ہماری گفتگو اسی ٹاپک اور اسی عنوان پر ہونے والی ہے، شب قدر کی عظمت، اہمیت، فضیلت، اور اس کے بعد شب قدر کے اعمال. جہاں تک بات شب قدر کی فضیلت کی ہے تو شب قدر کی فضیلت کے لیے روایات میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ پورے سال کی رات، کوئی بھی رات اس کی خوبی، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت و اہمیت کو نہیں پہنچ سکتی. یعنی اس ایک رات کی فضیلتیں پورے سال کی فضیلتوں سے الگ ہیں، اس ایک رات کی عظمتیں پورے سال کی راتوں سے الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر اس مہینے میں قرار ہے اور اس مہینے میں پائی جاتی ہے کہ جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. اور اس لیے شب قدر زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی عمل کیجئے وہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. یعنی ایک رات میں، شب قدر کی ایک رات میں اگر آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر وہ عمل ہے. دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو پورے سال میں ملنے والا ہوتا ہے، ان تمام امور کی مقدر اور ان تمام امور کی تقدیر اسی شب قدر میں لکھی جاتی ہے. اور روح جو سب ملائکہ سے اعظم ہے، وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ تمام امور کے جو بندگان خدا کے لیے مقدر کیے گئے ہیں، تقدیر کیے گئے ہیں، وہ آخری حجت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ ہیں ایک دو باتیں اس شب قدر کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے. لیکن جب بات ان شبہائے قدر کی اعمال سے متعلق ہوتی ہے تو اعمال ان شبہائے قدر کے 2 طریقے کے ہیں، 2 قسم کے ہیں. پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ شب قدر کون کون سی راتیں ہیں. شب قدر 19ویں شب ماہ مبارک رمضان، 21ویں شب ماہ مبارک رمضان اور 23ویں شب ماہ مبارک رمضان. ان تینوں شبوں کو کہا جاتا ہے شبہائے قدر. اعمال 2 قسم کے ہیں، 2 طریقے کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ہر رات سے، ہر تاریخ سے الگ الگ مخصوص ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو تینوں راتوں میں انجام دینا ہوتے ہیں، یعنی تینوں راتوں میں مشترک اعمال ہے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ان مشترک اعمال کی جو ہمیں تینوں شبوں میں انجام دینا ہے، شب 19 میں بھی، شب 21 میں بھی اور شب 23ویں ماہ مبارک رمضان میں بھی. سب سے پہلا ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے کہ انسان غروب کے وقت
غسل کرے۔ غروب کے وقت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ غروب کے وقت اس لیے غسل کرنے کو کہا گیا تاکہ انسان اور اعمال انجام دینے والا اسی غسل کے ساتھ ساتھ نماز عشاء کو بھی ادا کرے۔ دوسرا جو عمل ہے شب قدر میں وہ 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہوتی ہے دونوں رکعت میں، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو انسان اس نماز کو ادا کرے اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تلاوت کرے تو یہ انسان اپنی جگہ سے بلند نہیں ہونے پائے گا، کھڑا نہیں ہونے پائے گا کہ اللہ خود اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے گا اور اس کے والدین کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا۔ تیسرا عمل کہ جو تینوں شبوں میں ہمیں انجام دینا ہے وہ ہے کہ انسان قرآن کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور جو مخصوص دعا مفاتیح الجنان یا دیگر کتابوں میں ذکر کی گئی ہے اس دعا کی تلاوت کرے۔ اور پھر چوتھا عمل ان شبۂ قدر کا وہ ہے کہ قرآن مجید کو انسان اپنے سر پہ رکھے اور مخصوص دعا کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں 10 مرتبہ خود پروردگار کے نام کا اور پھر اس کے بعد 4 معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک ذات کا نام لے کے الگ الگ 10 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کے نام کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر، اور 4 معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنی دعائیں طلب کرے۔ 5واں ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اس شب میں منادی 7ویں آسمان سے ندا دیتا ہے کہ پروردگار نے اس شخص کو بخش دیا ہے کہ جس نے اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیا ہو اور زیارت کی ہو۔ چھٹا جو عمل ہے مشترک وہ ہے شب بیداری، یعنی انسان ان تینوں راتوں کو جاگ کر گزارے، بیدار رہ کے گزارے، بیدار عبادت و اطاعت الہی میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دعاؤں میں، استغفار میں بیدار ہو کے انسان اس رات کو گزارے۔ حتیٰ یہاں تک روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ان تمام راتوں کو جاگ کر گزارے گا اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہو، پہاڑوں کی جیسے وزنی ہو یا پہاڑوں کے جتنا سنگین ہو اور دریا کے پانی کے برابر وزن رکھتے ہوں تو اللہ اس کے تمام تر گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ 7واں عمل 100 رکعت نماز ہے، جس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ 8واں عمل جو مخصوص دعا ہے دعائے اللہم انی امسیت لک عبدا ذاخرا، اس کی تلاوت کرے اور پھر آخر میں جتنا ہو سکے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے، اور ان تینوں شبوں میں جو مشترک عمل ہے ان میں سے آخری عمل ہے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت۔ یہ اعمال وہ ہیں کہ جن کا تعلق تینوں شبوں سے ہے، لیکن جو مخصوص اعمال ہیں ہر شب کے ان میں سے ہم سب سے پہلے 19ویں شب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد 21ویں شب کا، اور پھر اس کے بعد 23ویں شب قدر کا۔ 19ویں شب قدر کے مخصوص اعمال میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ قاتلان امیر المؤمنین علیہ السلام پر لعن و نفرین کرے، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس کے بعد جو مخصوص دعا ہے 19ویں شب قدر کی یا ذا الذی کان، اس کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد جو ایک اور مخصوص دعا ہے اللہم اجعل فیما تقضی، اس طریقے سے دعا شروع ہوتی ہے اور آخر تک اس دعا کی تلاوت کرے۔ 21ویں شب قدر کا مخصوص عمل کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت 19ویں شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات سے چاہیے انسان کو کہ ان تمام دعاؤں کی تلاوت شروع کر دے کہ جو آخری ماہ مبارک کی 10 راتوں میں کے لیے وارد ہوئی ہیں اور 10 راتوں میں تلاوت کی جاتی ہے، جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئی ہے۔ دوسرا عمل 21ویں شب کا دعائے یا مولج اللیل فی النہار، اور پھر اس کے بعد کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات
اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ 23ویں شب قدر میں ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ سورہ قرآن کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس میں سے سورہ قدر 1000 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت، جس کے لیے چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اس شب میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اہل بہشت ہو، یعنی اہل بہشت میں سے اس کا ہونا یقینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حامیم دخان کی تلاوت کرنا اور اس شب کی مخصوص دعاؤں کا پڑھنا، یہ ہیں تمام اعمال کے جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان شبۂ قدر میں ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہماری تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔